اور اب کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی۔ عراق کے کربلا پہنچے لاکھوں عزادار، شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم اور نوحہ خوانی کی گئی۔ دنیا بھر سے کربلا میں جمع ہوئے ہیں شیعہ مسلمان۔ عراق کا کربلا شہر عزادار سے مکمل طور پر بھر گیا، ہر طرف اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کا ازدحام۔ کربلا حق و باطل کے درمیان امتیاز کی ہے علامت، ظلم اور بربریت کے خلاف اس کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی قائم۔ پاکستان میں یوم عاشوراء عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں عاشوراء محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے، عزاداروں نے ماتم اور نوحہ خوانی کی۔ لبنان کے عسکریت پسند حزب اللہ گروپ کے رہنما نے اسرائیل کو دیا انتباہ، لبنان پر بری نظر ڈالنے والوں کا انجام ہوگا خطرناک۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک دہائی سے زیادہ سے ہے سمندری سرحدی تنازع قائم۔ اس موقع پر حسن نصر اللہ نے ایک بڑی ریلی سے کیا خطاب، ریلی میں ہزاروں شیعہ مسلمانوں نے عاشوراء کے موقع پر شرکت کی۔ حسن نصر اللہ نے کہا، دونوں ممالک تنازع میں ایک معاہدے تک پہنچنے کے ہیں قریب، لیکن کوئی ہمیں ڈرانے کی ہرگز نہ کرے جرأت۔ عاشوراء کے موقع پر ایران میں بھی بڑے پیمانے پر ماتمی جلوس کا انعقاد، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، سیاہ کپڑوں میں ملبوس سوگوار امام حسین کو یاد کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے نظر آئے۔ افغانستان کی شیعہ آبادی نے شہدائے کربلا کو کیا یاد، اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی طرف سے حملوں کے باوجود ماتمی جلوس کا انعقاد۔ افغانستان کی تقریباً 30 ملین آبادی میں 15% شیعہ مسلمان۔ یمن کے شیعہ باشندوں نے سانا کی سڑکوں پر یوم عاشوراء منایا، شیعہ شاخ زیدی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں یمنی شہریوں نے دارالحکومت کی سڑکوں پر جھنڈے بینرز لہرائے اور امریکہ، اسرائیل اور صہیونیت مخالف نعرے لگائے۔ فلسطین کے علاقے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کا چھاپا، چھاپے کے دوران سینئر فلسطینی مزاحمت کار سمیت 3 افراد ہلاک۔ اسرائیلی فوج نے جاری کیا بیان، ابراہیم النابلسی اور ان کے ساتھ موجود ایک اور جنگجو کو جان سے مار دیا گیا۔ کارروائی کے دوران علاقے میں جھڑپیں، درجنوں افراد زخمی۔ غزہ پٹی پر ڈرون فوٹیج میں اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کا منظر بھی۔ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان تقریباً 3 دن تک جاری رہنے والی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ بھی ہوا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا بیان، 3 دنوں کی جنگ میں 15 بچوں اور 4 خواتین سمیت 44 فلسطینی ہوئے ہیں ہلاک، 311 ہوئے ہیں زخمی۔ گزشتہ برس اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روز تک ہوئی تھی جنگ، اسرائیل اور غزہ کے عسکریت پسند گروپوں کے درمیان یہ بدترین لڑائی۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں ضروری نقل و حرکت کو دوبارہ شروع کرنے کی دی گئی اجازت۔ دی اسپیشل کوآرڈینیٹر فار مڈل ایسٹ پیس پروسیس نے سلامتی کونسل کو دی جانکاری، غزہ پاور پلانٹ کے لیے ایندھن کی ترسیل بھی ہوئی ممکن۔ 3 دن تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد سلامتی کونسل نے جنگ بندی کا جائزہ لینے کے لیے ایمرجنسی سیشن کیا منعقد۔ یو این نے اسرائیلی حکام کی جانب سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سرحدوں کو دوبارہ کھولنے کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تنازع کا سیاسی حل تلاش کرنے پر زور دیا۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور کا اقوام متحدہ سے سوال، عالمی ادارہ کب اسرائیل سے کرے گا باز پرس، یعنی سوال جواب۔ کہا اسرائیل کو بہت ہو چکا، کہنے کا آ گیا ہے وقت۔ انہوں نے غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اپنا مطالبہ ایک بار پھر سخت الفاظ میں دہرایا۔ تائیوان اور چین کے بیچ کشیدگی جاری، تائیوان نے جنوب مشرقی ساحل پر لائیو فائر آرٹلری مشقیں کی۔ حکام نے بتایا پنگٹیانگ کاؤنٹی میں تائیوان کے ارد گرد حالیہ چینی مشقوں کے جواب میں کی گئی ہیں یہ ایکسرسائز۔ تائیوان کی فوج کی 8ویں آرمی کمان کے ترجمان کا بیان، فوج کو چینی جارحیت سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ ادھر بیجنگ نے کہا وہ تائیوان کے ارد گرد اپنی ملٹری ڈرلز میں کر رہا ہے توسیع۔ چین کا مقصد مشرقی اور جنوبی بحیرہ کو آبنائے تائیوان کے ذریعے کرنا ہے کنٹرول۔ تائیوان کے وزیر خارجہ کا بیان، کہا چین کا مقصد جمود کو برقرار رکھنا،
تائیوان کو کرنا ہے الحاق۔ چینی نائب وزیر خارجہ کا بیان، ون چائنا پالیسی ہے ایک ریڈ لائن، کسی کو اس لائن کو نہیں کرنا چاہیے کراس۔ کہا یہ وہ سیاسی بنیاد ہے جس پر چین دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک تائیوان چین کا حصہ ہے اور عوامی جمہوریہ چین کی حکومت واحد قانونی حکومت ہے جو کرتی ہے پورے چین کی نمائندگی۔ روس نے قزاقستان سے ایران کا سیٹلائٹ خلا میں کیا روانہ، روسی مشن نے سیٹلائٹ کے مدار میں داخل ہونے کی تصدیق کی۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق روس ایرانی سیٹلائٹ کے ذریعے یوکرین میں فوجی اہداف کی نگرانی کرے گا۔ ایرانی خلائی ایجنسی کے مطابق ایرانی سیٹلائٹ ایران کے کنٹرول میں ہے، اس پر کسی تیسرے ملک کا ہرگز نہیں ہے کوئی عمل دخل۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، فلوریڈا میں واقع ان کے گھر پر ایف بی آئی کا چھاپا، ایف بی آئی کی ٹیم نے تلاشی کے دوران ایک سیف کو بھی توڑا۔ وہیں امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس چھاپے مار کارروائی کا مقصد ٹرمپ سے اہم کاغذات کی برآمدگی۔ ٹرمپ نے جاری کردہ بیان میں تصدیق کی ایف بی آئی کی جانب سے ان کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی ہے۔ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے گزشتہ کئی ماہ سے جاری ویانا میں بات چیت پیر کے روز ہو گئی ہے مکمل۔ آخری دور میں 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد یورپی یونین نے حتمی مسودہ کیا پیش۔ اس کے بعد ایران اور دیگر ملکوں کے سفارتکار اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کے اعلیٰ جوہری مذاکرات کار صلاح و مشورے کے لیے تہران واپس لوٹے۔ جنوبی لندن میں ایک گھر میں دھماکے سے 4 سالہ بچی ہوئی ہلاک۔ فائر حکام کے مطابق توٹن ہتھ میں واقع ایک مکان دھماکے کے بعد منہدم، جس سے اطراف کی عمارتوں کو نقصان۔ لندن فائر بریگیڈ نے 4 افراد کو کیا ہے ریسکیو، لیکن ملبے تلے دبی 4 سالہ بچی جائے وقوع پر ہلاک۔ حکام نے باضابطہ طور پر دھماکے کی وجہ کی تصدیق نہیں کی، تاہم رہائشیوں کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے علاقے میں گیس کی شدید اسمیل کی کئی اطلاعات بھی ملی تھی۔ جنوبی کوریا میں شدید بارش سے ہر طرف تباہی کے منظر، درجن بھر افراد کے ہلاک ہونے کی خبر۔ شدید بارش سے سیول کے بڑے علاقے تالاب میں تبدیل، حکام نے آئندہ بھی مزید بارش کی پیش گوئی کی، عوام سے الرٹ رہنے کی اپیل۔ گندگم کی سڑکیں پانی میں ڈوبی، گاڑیاں پانی میں تیریں، ملک کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم درہم برہم، حفاظتی خدشات کے سبب کئی اہم شاہراہیں بند۔ عراق کے جنوبی صوبے بصرہ میں شدید گرمی میں بجلی کی بندش، مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں کو بند کیا، ٹریفک ہوا متاثر۔ بجلی کی بندش کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ٹائروں کو جلاتے ہوئے صوبائی دارالحکومت کو جانے والی مرکزی شاہراہ کو ہی بند کیا۔ سپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔